اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا قارون نے کہ یہ سب کچھ مجھے میری علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، قد تحقیق کے کا ہلاک کر دیں من قبل ہی من القرونی، اس سے پہلے بہت ساری بستیاں، من ہوا اشد منہ قوتاً و اکثر جمعا، وہ قوت میں اس سے کہیں زیادہ اور مال و دولت میں، جمع پونجی میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھیں۔ ولا، اور نہیں، یسألو، سوال کیا جائے گا، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرموں کے۔ قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی علم کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر ہی دیا گیا ہے۔ کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے بہت زیادہ طاقت والے اور بہت مال و دولت والے تھے، اور گناہ گاروں سے، مجرموں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیا کرو اور صدقہ خیرات کیا کرو۔ تو قارون نے آگے سے جو جواب دیا وہ کہتا کہ یہ کوئی اللہ نے مجھ پر احسان نہیں کیا، یہ میرے اپنے علم کی بنیاد پر، میرے اپنے وصف، میرے تجربے کی بنیاد پر جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب میں اپنے اس مال میں سے ان لوگوں کو کیوں دوں جن کو نہیں دیا گیا؟ حالانکہ قارون کو معلوم تھا کہ اپنے علم اور مال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا اس کو مال ہے، وہ یہ بات جانتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے بھی بہت طاقتور لوگ گزرے ہیں، بہت طاقتور قومیں گزری ہیں جو علم اور مال میں، جمع پونجی میں اور قوت میں، افرادی قوت میں اس سے کہیں زیادہ بڑھکے تھے، لیکن ان پر کیا گزری؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرموں سے سوال نہیں کیا جائے گا، لا یسألو، نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی ان کے چہروں پر قیامت والے نے لکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اور سورۃ المرسلات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن وہ بولیں گے نہیں، یعنی ان کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی کوئی بات بیان کریں یا وہ معذرت کر سکیں۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یُرَحُ مجرمون بسیماہم، کہ پہچان لیں گے، وہ پہچان لیے جائیں گے، کون؟ مجرمون، کس سے پہچان لیے جائیں گے؟ بسیماہم، اپنے چہروں سے وہ پہچان لیے جائیں گے۔ بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس جو بہت اعلیٰ ڈگری ہے، اسی وجہ سے مجھے یہ جاب ملی، میں نے خود بڑی محنت کی، میں نے بڑی پڑھائی کی، میری ذاتی کوشش ہے، اس لیے میں کما رہا ہوں، تو اس مال کو میں جیسے چاہے اڑاؤں، جیسے چاہے خرچ کروں، تو اس میں فلاں فلاں اور فلاں کا حق کیسے آ گیا ہے؟ یہی نوعت اگر ہم دیکھیں تو بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے کہ ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے یا کم ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں، ان کے والدین، پیرنٹس ان سے کہتے ہیں کہ اچھا چلو تھوڑا بھائی کا بھی خیال کر لو، تھوڑا ان کے بچوں کا بھی خیال کر لو، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے، تو فلاں بھائی نے تو محنت نہیں کی، میں نے پڑھا ہے، اس نے پڑھا نہیں، تو آپ ہمیں خوشی سے کھانے بھی نہیں دیتے، آپ ہمیں ہمارے پسند سے خرچ کرنے بھی نہیں دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ کون کیا ہے، کیسا ہے، وہ نالائق تھے یا لائق تھے، انہوں نے کمایا یا خراب کیا۔ بس بات اتنی ہے سمجھنے کی کہ ہماری کمائی میں ہمارے رشتہ داروں کا اپنا ایک حصہ ہے، ان کا ایک حق ہے، بھائیوں کا اپنا ایک حق ہے۔ وہ نالائق تھے، پڑھ نہیں سکے، یا ان کے پاس مال تھا کسی وجہ سے وہ گوا بیٹھے، تو وہ صبر کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی صبر کر رہے ہیں۔ بس ہمارا اب یہ جواز نہیں بنتا کہ ہم ان کو تانے دینے لگیں۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں دوسرے لوگوں کا حق ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی۔ اب محروم اس میں رشتہ دار بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، حتیٰ کہ ہمسائے اور پڑوسی سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اگر یہ حق ہم سوچیں اور اس بات کو سمجھیں کہ نہ دیا جائے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو،
چاہے وہ ویسے صدقہ خیرات کی صورت میں ہو. اور رشتہ دار پھر اگر پڑوسی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں تو ان کا حق ڈبل ہو جاتا ہے. تو اگر وہ حق ان کو نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً اس زمین پر فساد ہوگا. جیسے قارون سب کچھ جانتا تھا، وہ علم رکھتا تھا، بس ایک چھوٹی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے کیوں کہتے ہیں کہ تم زکوٰۃ دیا کرو، حالانکہ وہ مسلمان قوم میں سے تھا اور خاندان نبوت میں سے تھا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، یعنی ان کا کزن تھا. مگر اس کا غرور اسے لے ڈوبا اور اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا.